جی السلام علیکم شیخ صاحب، آپ نے جو اسٹیٹس کے اوپر رستم علی ملک صاحب جو اس وقت شوکت اللہ مروہ صاحب کے کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، میں نے آپ کے انسٹرکشن پر ان سے رابطہ کیا ہے اور میری ان کے ساتھ بہت ہی ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ میں بات ہوئی اور بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور میں نے ان کو کہا ہے سر آپ بلیو کیجیے گا، ہمارا ایک دن جو ہے نا وہ ایک سال کے برابر گزر رہا ہے، اور اس وقت جو 80,000 انویسٹرز ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ رستم علی ملک صاحب جو ہیں وہ اس وقت کیس کو جو ہے نا کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو ڈیگر صاحب تھوڑا سا آپ ڈیٹا میں دیجیے گا کہ معاملات کب تک انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو رستم علی ملک صاحب نے شیخ صاحب مجھے یہ بتایا ہے کہ علی رضا بھائی کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے والی کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر کوئی ذرا سا بھی کوئی ٹینشن کا یا کوئی کنفیوژن کی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو آپ اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیں۔ الحمدللہ تمام تر معاملات سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور ہم نے 6 تاریخ سے پہلے جتنے بھی کچھ ایک دو معاملات پینڈنگ ہیں وہ بھی ہم نے ہر صورت ان کو کلیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 6 تاریخ کی ڈیٹ میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا انشاءاللہ تعالیٰ خبر ملنے والی ہے، تو لہٰذا آپ کانفیڈنٹ رہیے گا، بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ الحمدللہ مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے پریشانی کا شکار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ علی رضا بھائی شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں گزشتہ 4-5 مہینوں سے میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں، اور جس طرح سے معاملات کمپلیکیٹڈ تھے، پیچیدگیوں کا شکار تھے، وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ان کو کیسے ہم نے حل کیا ہے۔ تو الحمدللہ اب سارے معاملات حل ہو چکے ہیں، جتنا آپ نے صبر کیا ہے آپ کا شکریہ، بس تھوڑا سا صبر اور کر لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو شیخ صاحب میری ایک بہت ہی ڈیٹیل ڈسکس ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دی بیسٹ۔ تو ملک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو انویسٹر ہیں اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں اور پریشانی میں بیٹھے ہیں، تو بہرحال میرا یہ میسیج سب کے لیے ہے کہ آپ سب صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہونے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ اچھا، ارسلان گجر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے جو ہے نا رستم ملک ایڈوکیٹ صاحب سے پرسنلی جو بات کی ہے اور اپنا جو ہے وہ ریفرنس دینے کے بعد بات کی ہے، تو انہوں نے مجھے پہلے تو ان کا کیس سمجھایا ہے کہ یار اصل میں کیس جو تھا نا وہ یہ تھا، ایٹ دی اینڈ ہم نے جو ہے وہ ان کے کیس کو پھر دیکھتے ہوئے پری بارگیننگ کے آپشن کو اویل کیا، کیونکہ پری بارگین میں ہی ہمارے لیے فائدہ تھا۔ اب ہم نے جو ہے تقریباً اپنے سارے ایسٹس جن کی ٹوٹل مالیت تقریباً 3.5 بلین کے راؤنڈ تھی، ہم کچھ شیورٹیز کی مد میں، کچھ کیش اور پے آرڈرز کی مد میں جو ہے نا نیب کو دے چکے ہیں۔ اب ہم نے کچھ ریٹ پٹیشنز فائل کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی جو ایف آئی آرز ان کو تمام کو سم اپ کیا جائے اور سم اپ کر کے نیب کے حوالے کر دیا جائے۔ اب میرا جو کوشچن یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو نیب میں چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کنسرن نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو نیب میں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں گئے وہ کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ اگر آپ کی جگہ ارسلان صاحب میں ہوتا تو مجھے فوراً نیب میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اب سارے کا سارا ریکارڈ سب کے سب ایسٹس ہر چیز ہم نے نیب کو دے دی ہے۔ اب جو بندہ نیب کے پاس جا کے خود کو جسٹیفائی کر لے گا، نیب اس کو کلیم دے دے گا۔ دین میں نے کوشچن یہ کیا کہ یار ہم اگر نیب میں چلے جاتے ہیں، پہلے تو ہم نے جو ہے وہ ویٹ کیا کہ شاید شوکت اللہ مروت جو ہے وہ باہر آ جائے اور غریبوں کا جو پیسہ ہے وہ واپس کر دے، تو ہمیں اس سے کنسرن نہیں رہے گا، لیکن وہ اگر واپس نہیں آیا تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم نے تو ویٹ کیا اس کا، تو پھر شوکت اللہ مروت کا اب ہمارا نیب میں جانا بہتر آپشن ہے یا اس کا ویٹ کرنا بہتر آپشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں ہم اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ نیب کے ہینڈ اوور کر چکے ہیں، اب جو بندہ نیب میں جائے گا خود کو جسٹیفائی کرے گا تو وہ اپنا کلیم ریسیو کر لے گا۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے ویٹ کرنا چاہیے، نیب کا دروازہ ناک کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ارسلان بھائی میں آپ کو پرسنلی ایک مشورہ دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ آپ کا ایشو ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ آپ میری لیگل فرٹرنٹی کے بندے ہیں اور مجھے آپ کا ہی ساتھ دینا جو ہے ضروری ہے۔ مجھے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس طرح کا مطلب نہیں، کیونکہ میرے لیے تو آج سب سے پہلے ضروری ہے آپ، کیونکہ آپ میری لیگل فرٹرنٹی سے ہیں۔ 2 ہفتوں کا مزید ہمیں ٹائم درکار ہے، 2 ہفتوں تک ہم جو ہے وہ اس کی بیل اور تمام معاملات کلیئر کر سکتے ہیں، جو مجھے امید ہے کہ 2 ہفتوں میں یہ باہر آ جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے واقعی ایسے، انہوں نے کہا شاید اگر شوکت اللہ مروت کے اندر کچھ غیرت ہوئی 1% بھی، تو اس کو تو ویسے باہر آ کے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں گئے ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ ان کی ایک اپنی بھی رائے ہے کہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز نیب کے ہینڈ اوور ہم کر چکے ہیں آلریڈی۔ تو یہ میری جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے رستم ملک صاحب سے، تو بڑی پلیزنٹ گفتگو بھی رہی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا بھی ہے کہ ارسلان صاحب میں جو ہے وہ لاہور آؤں گا اور آپ سے ملاقات بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ہوپ فار دی بیسٹ۔ دیکھو میرے جیسے انویسٹر دوستو، بات یہ ہے کہ تو میں 21 تاریخ کو جب میں نے یہ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ عدالت میں کیا بات ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی رستم ملک صاحب نے یہی کہا تھا کہ جی مجھے فیس نہیں ملی، نہ ٹی اے ملا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو کمپنی کی طرف سے اطلاع تھی جی سارا کچھ ہو گیا ہے، پیمنٹ کر دی ہوئی ہے، ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ سارا کچھ سب اچھے کی آواز ہے، بس آپ کو ان قریب آواز آ جائے گی۔ تو ان قریب ہوتے 2 دن ہو گئے، کل بھی میں نے پوسٹ لگا دی، پرسوں بھی لگا دی، آج پھر لگا دی کہ کوئی آواز تو آئے۔ اور وارث عظیم صاحب سے میری بڑی کلیئرلی بات ہوئی،
وارث عظیم صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں میں بالکل بھی نہیں اس کیس میں آ رہا، چونکہ میں یونین کی طرف سے ہوں اور میں یونین والا بندہ ہونا بہتر سمجھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں لیگل ایڈوائزر بنوں اس کمپنی کا۔ ابھی بھی وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں کروا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، کروانا بہتر ہے، بہترین ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کام شروع ہو گیا یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہونا مقصود ہے ہمیں، کہ ہونا چاہیے کام، رکنا نہیں چاہیے۔ یہ کام آج ہو چکا ہونا چاہیے تھا، ہو چکا ہونا چاہیے تھا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا رہے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو اچھی نہیں ہے ہمارے لیے ایشو بنا رہے ہیں ہم لوگ کہ بھئی نیب نے، چیئرمین نیب نے سائن کر دیے، سائن نہیں کیے، سائن ہو گئے، سائن نہیں ہوئے۔ یہ ہم لوگ یہاں پہ اصل ایشو تو وہ ہے کہ وہ ایف آئی آرز کے اندر قید ہے، دونوں بہن بھائی ایف آئی آر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں جیل میں۔ وہ ایف آئی آرز والوں کا کو حال نکالے تاکہ وہ باہر آئیں۔ ہاں وہ ایک پلاننگ کے تحت باہر آنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر جتنی ہیں وہ بھی نیب کی پاکٹ میں چلی جائے، نیب کی کسٹڈی میں چلی جائے۔ ابھی یہ دوسرے ساتھی دوست جو تھے وکیل، وہ بھی وکیل ہی ہیں، ان کی بات ہوئی رستم ملک صاحب نے بالکل ان کو لوپ میں لیا اور انہیں باقاعدہ اعتماد میں لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کر رہا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، سارا کچھ ہو گیا، 80% کام ہو گیا، باقی تھوڑا سا رہ گیا، یہ بھی 6 تاریخ سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ رستم ملک صاحب کی زبانی ہے نا، ساری باتیں انہوں نے سنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ریکارڈ بھی ہیں، ایک کے پاس نہیں 4 بندوں کے پاس یہ باتیں موجود ہے۔ تو بات ہے کہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں، جتنا بھی انویسٹر ہے یہی چاہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلے ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ڈیڈ لاک لگ گیا ہوا ہے، ایک پھنس چکے ہوئے ہیں ہم لوگ، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے باہر۔ ہمیں کوئی تو بتائے کہ ہم کب تک نکل جائیں گے، ہم کیسے نکلیں گے۔ کسی کے پاس سے کوئی آواز آ رہی ہے، کسی یعنی حقیقت تو یہی ہے کہ واقعی اگر پتہ کیا جائے ہائی کورٹس کے اندر، تو ابھی اسلام آباد سے بھی آج چیک کر کے آگے وہاں سے بھی نہیں پتہ چلا کہ ریٹ دائر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو وہ اس کی کاپی نظر آئے، اس کا کوئی پتہ چلے، اسٹیٹس پتہ چلے کہ ہاں جی وہاں پہ ہو گئی ہے، لاہور میں ہو گئی ہے، کوئی کے پی کے میں ہو گئی ہے، کہیں بھی نہیں، ابھی کہیں بھی ریکارڈ پہ نہیں آ رہا ان کا نام۔ یہ آنا ضروری ہے، ہمیں پتہ چلے گا تو ہم لوگ سکون سے بیٹھیں گے۔ اور یعنی ہمیں سکون ہوگا جب آپ کو سکون ہوگا، انویسٹرز کو۔ انویسٹر بار بار کال کرتا ہے، بار بار میسج کرتا ہے، روزانہ کا 400 500 600 میسج کا جواب دینا حالہ جیدہ وارہ نہیں جے، اب بہت اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت یعنی پیسہ بھی خرچہ، اور سارا دن اسی ڈیوٹی پہ، ساری رات، صبح فجر، اس کے بعد سارا کچھ یہی ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ تو ابھی وہ دوست نے جو کچھ کہا کہ آپ لوگ نیب میں جائیں، یار آپ اتنے کچے ہو کہ پہلے آپ لوگ بڑے پکے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، ایف آئی آر نیب، ابھی پریشانی وہ آ گئی آپ لوگوں کو کہ ہم نیب میں جائیں، ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے ہیں۔ ڈبل مائنڈیڈ جو ڈبل ذہن رکھنے والے میل فیمیل ہے نا، وہی ہوتے ہیں جو کبھی فیمیل بن جاتے ہیں، کبھی میل بن جاتے ہیں۔ تو ڈبل مائنڈیڈ وہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے پاؤں کو بڑی اچھے طریقے سے باندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ۔ شوکت مربت صاحب نے اپنی اسپیچ میں بولا ہوا، باقاعدہ بولا ہوا انہوں نے، یا تو اس بندے پہ اعتبار کر لیں شوکت مربت پہ، اگر اس پہ اعتبار نہیں ہے تو جس پہ مرضی کر لیں، پھر آپ جائیں نیب میں، وہ چاہے گا شوکت مربت کہ مجھ پہ برڈن ہی کم ہوگا نا نیب پہ آپ سے جانے سے، تو جتنے بندے بھی جائیں گے وہ 1 1.5 سال 2 سال 3 سال اس کو مل جائیں گے آپ کی پیمنٹ دینے میں۔ تو اس نے کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، جو جرنل بندے ہیں، جو ایف آئی آر میں نہیں گئے یا جو نیب میں نہیں گئے، میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کروں گا، اچھا کروں گا۔ اور یہ صاحب جو وکیل صاحب ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کا بچہ ہوا، یعنی رستم ملک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر انسان کا بچہ ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے پیسے ان لوگوں کو دے جو نیب میں بھی نہیں گئے، جنہوں نے ایف آئی آر بھی نہیں کرائے۔ تو ہم بھی یہی امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کوئی انسان کا بچہ ہے، وہ دے گا، انشاءاللہ دے گا، اور سارے اسی پہ توکل کرو، اللہ انشاءاللہ تعالی سب کے ساتھ بہتر ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے اور اپنے آپ کو پختہ رکھیں۔ اب بہت سارے دوستوں کے میسج یہی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے ہیں، ہم ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ ایک میسج سنا تو آپ لوگ اچھل گئے سارے کے سارے، یا ویسے شوق آتا ہے میری طرح آپ بھی کرنے چھوڑ بیٹھے ہوئے سارے بزنس، اسی بزنس پہ توجہ رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بھی؟ نہ یار پلیز ایسے نہ